ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم من بعض. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان اليہود قوم بہت. میرے محترم سامعین اکرام، آپ کے سامنے جس موضوع پہ لفظ کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ موضوع ہے عالم اسلام کے لیے خطرات اور یہود کے عزائم. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہود مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے اور قیامت تک یہ اپنی دشمنی کے سلسلے کو جاری رکھے گا. یہ کبھی مسلمان کا دوست ہو نہیں سکتا. سامعین اکرام، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس وقت طاقت کے اعتبار سے دنیا کا بادشاہ کون ہے تو آپ جواب دیں گے کہ امریکہ. آپ کا جواب یقیناً درست ہوگا، اس لیے کہ کیونکہ اس وقت واقعی دنیا کی نبض امریکہ کے ہاتھ میں ہے. نعوذ باللہ، سمندر ہو یا وہاں یا ہوائیں خشکی ہو یا تری، دنیا کے تمام وسائل پر امریکہ قابض ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر تحقیق کی جائے تو اس حقیقت کے اندر بھی ایک حقیقت اور چھپی ہوئی ہے، اور وہ حقیقت ہے بنی اسرائیل یہود کی. کہا جاتا ہے دنیا کو امریکہ چلا رہا ہے اور امریکہ کو 185 ادارے، لہذا جس کے ہاتھ میں 185 ادارے ہوں وہی دنیا کا بادشاہ ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 185 اداروں میں سے 54 ادارے یہودیوں کے پاس ہیں. وہ دنیا کے 60% طاقت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. مثلا ناسا ایک ادارہ ہے، کرۂ ارض کی ساری فضائی طاقت کے اعتبار سے اس کے قبضے میں ہے. اگر یہ ادارہ نہ چاہے تو کسی ملک کی سیٹلائٹ سہولت میسر نہیں آ سکتی، جس کے نتیجے میں اس کی فضائی ٹیلی فون، ٹیلی ویژن اور ریڈیو سسٹم مفلوج ہو کر رہ جائے گا. اس ادارے کا سربراہ بھی ایک یہودی ہے، آپ کے علم میں ہوگا. اسی طرح دنیا کے 190 ممالک کی فضائی شیرگ اس ایک یہودی کے انگوٹھے کے تلے ہے. یہ یہودی ہی اس کو چلا رہا ہے. اسی طرح دنیا کے اندر جو ہم سنتے ہیں کہ ورلڈ بینک ہے، یہ ورلڈ بینک ادارہ ہے، اور یہ ورلڈ بینک دنیا کے 176 ممالک کے کسی نہ کسی شکل میں جو ہیں وہ اس کے مقروض ہیں. اور یہ ادارہ قرضوں کی وجہ سے، یعنی ساری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اس کے مقروض ہیں. اور یہ ورلڈ بینک جو ہے جب چاہے جس ملک کو چاہے اس کو مہنگائی کے دلدل میں پھنسا دے. اور یہ ادارہ بھی ایک یہودی کے ہاتھ میں ہے. سامعین اکرام، یہود کا کام ہے ہمیشہ سازش سے، مکاری سے کام لینا اور دھوکہ دہی سے کام لینا. اور یہود نے ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے جو ان سے ہو سکا یہ انہوں نے کیا. آج تک کبھی یہ مسلمانوں کے دوست نہیں بنے. اس لیے قرآن کریم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود نصارہ کو دوست نہیں بنانا. ہاں، یہود نصارہ کو تم دوست نہیں بنانا. یہ آپس میں دوست ہیں لیکن دوسروں کے یہ دشمن ہیں. یہودی اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو فرشتوں سے بھی زیادہ محبوب سمجھتے ہیں. اور یہود کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا کے کسی خطے پر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہے تو وہ حصہ جو ہے نجس ہے، ناپاک ہے، نعوذ باللہ. اور اسی طرح یہود
کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں یہودی نہ ہوتے تو دنیا پہ نہ کبھی سورج طلوع ہوتا اور نہ کبھی بارش ہوتی. اپنے آپ کو انہوں نے وہی درجہ دیا ہوا ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہم ہی ہیں. نحن ابناء اللہ واحبہ، کہ ہم اللہ کے پیارے اور لاڈلے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ انہوں نے دنیا کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے ایک بہت بڑی سازش تیار کی ہے، اور سازش کے ذریعے سے یہود پوری دنیا کے اوپر قبضہ جمانا چاہتا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کو پریشان کر کے اور عالم اسلام سے اپنے آپ کو دور ہٹا کے عالم اسلام پہ قبضہ کریں. ہمارے حکمران آج اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ یہود نے آج بھی بیت المقدس کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے اس کی 3 نسبتیں ہیں. ایک تو یہ کہ انبیاء علیہم السلام کی سرزمین ہے بیت المقدس. اللہ رب العزت نے اکثر انبیاء علیہم السلام کو وہاں مبعوث فرمایا، اور انبیاء کا وطن ہے ملک شام، اور بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. اور یہیں بیت المقدس میں یہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال کو قتل کریں گے. تو چونکہ یہودی بھی دجال کی اولاد ہے تو یہ نہیں چاہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کے اور دجال کو قتل کریں. اس سے انہوں نے وہاں سے مسلمانوں کو در بدر کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے سازشیں کر رہے ہیں. ان کے خلاف جو جنگ کا محاذ کھولا ہوا ہے، اور مسلمانوں پہ ایسے ایسے مظالم انہوں نے ڈھائے وہاں پہ، انہیں مسلمانوں کے بچوں پہ رحم کیا، نہ ان کی خواتین پہ، نہ ان کے بوڑھوں پہ، نہ جوانوں پہ، اور بے دردی سے وحشانہ بمباریاں کے ذریعے سے اور درندگی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی انہوں نے ناپاک جو ہے کوشش کی ہے. ان کے عزائم کو اللہ خاک میں ملائے گا. لیکن ہمارے حکمران اگر ہوش کے ناخن لیں، اور ہمارے حکمرانوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر آج بھی جیسے یہود ہمارے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. اور یہ صرف بیت المقدس کا نہیں، بلکہ یہ یہودی پھر جیسے آج اس نے یہودی نے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے ہیں، پھر یہ یہودی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے گا. اور دنیا میں ہر جگہ جہاں پہ سازشیں ہوتی ہیں تو ان سازشوں کے پیچھے یہود کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اور یہودی کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس میں کسی اور کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہر طریقے سے مسلمانوں کے ختم کرنے کے درپے ہیں. آج بھی مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہے کہ پوری امت مسلمہ سارے مسلمان متحد ہو کر اور متفق ہو کر اور عملی طور پہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اس جہاد کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں. اور جہاں کے مسلمان جو فلسطین کے مجاہدین ہیں حماس کی صورت میں جو دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اینٹوں کے ذریعے سے، پتھروں کے ذریعے سے، گلیلوں کے ذریعے سے، ان کے پاس جو ہے کچھ نہیں. ہمارے پاس اگر کوئی غبارہ بھی پھٹ جائے تو ہم لوگ اس جگہ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ان کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ یہود کے مقابلے کے لیے میدان کے اندر موجود ہیں. اور ہمیں آج سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ، مذہبی طور پہ، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، ہر طریقے سے ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اگر آج ہم نے قبلہ اول مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کو ہم نے اسی طرح غیر مسلموں کے حوالے کر دیا اور یہود کے ناپاک عزائم کامیاب ہو گئے، تو پھر یہ یہود پوری دنیا کے لیے خطرہ بنے گا. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا کے اکثر وسائل کے اوپر جو ہے یہود کا قبضہ ہے، اور اکثر جو بڑے ادارے ہیں دنیا کے، ان ہر ادارے کے اندر ایک نہ ایک یہودی ضرور شامل ہے جو اس کا ادارے کا یعنی سربراہ ہونے کی حیثیت سے کام کر رہا ہے. اس لیے مسلمانوں کو آج اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو آپس میں متفق ہونے کی ضرورت ہے، اور کفر کے خلاف. اور اسرائیل جو دنیا میں سب سے بڑا کفر کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور جو وہاں بیت المقدس کو گرا کر
اور اپنے ناکام عزائم کو ہاں تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ بیت المقدس جہاں پہ اللہ رب العزت نے جیسے قرآن میں فرمایا کہ وہ تابوت جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی کچھ جو ہے نشانیاں تھی اس تابوت کے اندر موجود تھی، تو اس تابوت کو حاصل کرنے کے لیے یہود کے اس کو ہم بیت المقدس کو مسمار کریں، گرا دیں اور ہم اس تابوت کو حاصل کر لیں۔ باہر مسلمان زندہ ہیں، اور جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے انشاءاللہ العزیز یہود کے ان عزائم کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، یہ ناکامی سے دوچار ہوں گے انشاءاللہ۔ صرف بات یہ ہے کہ مسلمان واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ مسلمان سارے کے سارے اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور کفر کے مقابلے میں متحد ہو جائیں، اور آپس میں جو فروعی اختلافات ہیں ان کو پس پش ڈال دیں، اور آپس میں متحد ہو کر، مجتمع ہو کر، یکجاں ہو کر، ایک قوت ہو کر یہود کا مقابلہ کریں۔ اور یہود کے مقابلے کرنے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو یہودی کمپنیاں ہیں دنیا کے اندر جن کی مختلف مصنوعات ہیں ان سے بھی مکمل طور پہ ہم بائیکاٹ کریں اور بیزاری کا اعلان کریں، اس کے بجائے ہم پاکستانی بنی ہوئی جو کمپنیاں ہیں، بنی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج ہمارے اچھے بنے مسلمان ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہ باہر کی کمپنی ہے، اس کی چیز جو ہے اچھی ہے، اس کی وجہ سے دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لہذا ہم ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے ہم نے آج بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا ہے، اور ہر لحاظ سے ہم نے اخلاقی طور پہ، مالی طور پہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا ہے۔ اور ہم آخر میں اپنے ملک کے حکمرانوں سے بھی درخواست کریں گے کہ آج جو پاکستان کے مسلمانوں کو اجازت دی جائے اور ان کے لیے بندوبست کیا جائے، ویزا کے پاسپورٹ کا اجراء ان کے لیے کیا جائے، تاکہ ہم یہاں کے مسلمان بھی جا کر اور فلسطینیوں کے ساتھ صف میں شامل ہو کر اور دنیا کے سب سے بڑے کافر امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح مبین نصیب فرمائے، اللہ فلسطین کے مجاہدین کو ایسی فتح عطا فرمائے جس طرح کہ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نصیب فرمائی تھی، اور جیسے افغانستان کے اندر طالبان کو اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی، امریکہ اور اس کے ذریت اور اس کے حواری 32 ملکوں کی صورت میں شکست فاش کھا کے وہاں سے افغانستان سے دفع ہوئے اور اپنا سارا ساز و سامان اور اپنے ڈالر اور اپنے دولت کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگے۔ اللہ کرے کہ اسرائیل بھی چھوٹے سے خطے کے اوپر مشتمل ہے، اس خطے کو چھوڑ کر یا تو سمندر میں غرق ہو جائے اور یا دنیا میں کہیں اور دفع ہو جائے، اور یہ سرزمین بھی فلسطینیوں کو واپس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی اور دشمن کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔